اسرائیلی فوج نے بدھ کے روز جنوبی لبنان میں کئی مقامات پر بمباری کی ہے۔ لبنان کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا کہ یہ حملے اس بات کے باوجود کیے گئے کہ مشرق وسطی میں جنگ بندی کے معاہدے میں لبنان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے ان حملوں میں نبطیہ سمیت مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا۔ راح شوف بعد ما وقف يعني انت كعدو بدك تقوص واحد المفروض تندهله داون على مهلك المهل مخرب اقتله مش عم لك اخي مخرب اقتله عندك حجه تقتله مخرب مقاوم وقول له الشرف يكون مقاوم بس طفل تعدمه اعدام۔ ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے ڈرونز کے ذریعے زورانی کے علاقے میں واقع شہر انصاریہ کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور پارلیمانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا ہے کہ اسرائیل کو جنوبی لبنان سے اپنی فوجیں واپس بلانی چاہیے۔ ٹیلی گرام پر جاری ایک بیان میں باقر کالیباف نے بتایا کہ انہوں نے اپنے لبنانی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران زور دیا کہ جنگ کا خاتمہ تمام محاذوں پر ہونا چاہیے باشمول لبنان۔ کالیباف، جنہوں نے اتوار کے روز ایران کی جانب سے امریکہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کیے تھے، نے کہا کہ قابض قوتیں یعنی اسرائیل کو زیر قبضہ علاقوں سے نکل جانا چاہیے تاکہ متاثرہ شہری عزت اور وقار کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکیں۔ ایران کے مرکزی قرارگاہ خاتم الانبیاء نے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل جنوبی لبنان پر اپنے حملے بند نہیں کرتا تو اسے ایرانی مسلح افواج کی جانب سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے اعلان کے بعد اسرائیل نے جنوبی لبنان میں 84 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ قرارگاہ خاتم الانبیاء نے مزید کہا کہ اگر اسرائیل جنوبی لبنان میں اپنی شدت پسندانہ کارروائیوں کا سلسلہ ختم نہیں کرتا تو اسے ایران کی مسلح افواج کے سخت جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی اس سے قبل کہا تھا کہ یہ تنازع اس وقت تک مکمل طور پر ختم نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اسرائیلی افواج ان علاقوں سے واپس نہیں چلی جاتی جن پر انہوں نے اس جنگ کے دوران قبضہ کیا ہے۔ موضوعی ہست کہ یہاں میں جس اہم بات پر زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری نظر میں اس مفاہمتی یادداشت کے دو فریق ہیں، ایک جانب امریکہ اور اسرائیل ہیں اور دوسری جانب ایران اور حزب اللہ۔ شاید یہی اس یادداشت کا سب سے اہم نکتہ ہے، لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان۔ از نظر ما دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے قبل کہا تھا کہ ان کے خیال میں امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والا معاہدہ اس صورت میں بھی برقرار رہ سکتا ہے اگر اسرائیل لبنان میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے۔ اسی دوران اقوام متحدہ کے ایک کمیشن نے اسرائیلی حکام پر غرب اردن میں آباد کاروں کے ان حملوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا جن میں فلسطینی زخمی یا ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک نے ان افراد اور نیٹ ورکس پر پابندیاں عائد کی ہیں جن پر الزام ہے کہ وہ مقبوضہ غرب اردن میں یہودی آباد کاروں کے فلسطینیوں پر حملوں میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اسرائیل نے اس اقدام پر تنقید کی ہے تاہم اس کا مقصد ہولناک سطح کے تشدد کے لیے انتہا پسند آباد کاروں کو جواب دہ ٹھہرانا ہے۔ غرب اردن کا قصبہ تیبے ان علاقوں میں سے ہے جو حالیہ ہفتوں میں قریب واقع غیر قانونی یہودی آبادیوں کے مسلسل حملوں کی زد میں رہا ہے۔ تفصیل غضنفر حیدر سے۔ فلسطینی غرب اردن کے اس قابل کاش ڈھلوان پر لگی آگ قابو سے باہر ہے۔ گاؤں والوں کے مطابق اس کے ذمہ دار وادی کے اس پار ایک نئی غیر قانونی آبادی کے یہودی آباد کار ہیں۔ جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ جب گاؤں والے آگ بجھانے کے لیے یہاں پہنچے تو مسلح آباد کاروں کے ایک گروہ نے انہیں آگ نہیں بجھانے دی۔ یہ لوگ پہاڑی پر چڑھ آئے اور فلسطینیوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ہوائی فائرنگ کی۔ فادر بشار کہتے ہیں کہ گاؤں کی زمینوں اور حتیٰ کہ تیبے میں قائم 5ویں صدی کے گرجا گھر کو تقریباً مستقل خطرہ لاحق ہے۔ نئے آباد کاروں کی ایک نئی ذہنیت ہے، ایک انتہا پسند اور متعصب ذہنیت۔ یہ لوگ ہل ٹاپ یوتھ کے نام سے اپنی نئی آبادیاں قائم کر کے مزید زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں سارے غرب اردن میں آباد کاروں کے تشدد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال کے آغاز سے اب تک تقریباً 2000 حملے اور کئی لوگوں کی ہلاکت ریکارڈ کی گئی ہے۔
अक़वाम मुत्तहिदा की एक नई रिपोर्ट में ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि इसराइल खुली छूट की फ़िज़ा में इन लोगों की माली और फ़ौजी एआनत से इस तशद्दुद को मुमकिन बना रहा है। इसके जिस्मानी, जज्बाती और माशी असरात मुरतब हुए हैं। आबादकारों ने पानी के बड़े ज़ख़ीरे को निशाना बनाया, वो चश्मा जो हमारे कस्बे से 3 किलोमीटर दूर है। तैबे की मशहूर ब्रेवरी का कारोबार भी मुतासर हुआ है, और जब आबादकार हमलावर होते हैं तो कानून तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। 28 फरवरी को जंग के पहले दिन, हफ्ते का दिन था, 30 मुसल्ला आबादकार कस्बे में दाखिल हुए, मेरे ख़ानदान की ज़मीन में ज़बरदस्ती घुसे, मेरी कज़न का घोड़ा और उसका बच्चा चुरा लिया। इसराइली पुलिस और फ़ौज उनके साथ थी और कस्बे से निकल गए और हम उन्हें रोक न सके। इसराइल बरतानिया और दीगर ममालिक की जानिब से आबादकारों पर आयद महदूद पाबंदियों को मुस्तरद करता है और इसके बजाय यहूदियों की इस ज़मीन पर आबाद होने के हक़ का दिफा करता है।